ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کس کے ساتھ ہوئی اور شادی کے بعد کیا ہوا؟ آب زمزم چشمہ کب اور کیسے جاری ہوا؟ بنو جرہم کون تھے اور وہ مکہ کیسے پہنچے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے متعلق خواب میں کیا وحی آئی؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے حصہ میں بتا چکے ہیں کہ مصر کو خیر آباد کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس آ گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب آپ علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے ہاران پہنچے اور پھر فلسطین سے ہجرت کر کے مصر پہنچے اور مصر سے ہجرت کر کے جب واپس فلسطین پہنچے تو اس سب میں حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ موجود تھے۔ پھر جب آپ واپس فلسطین پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو ایک بستی جس کا نام سدوم تھا وہاں بھیج دیا تاکہ آپ علیہ السلام سدوم والوں کو برائی اور کفر سے روک کر اللہ کا پیغام سنائیں اور توحید کی دعوت دیں۔ لہٰذا آپ کے حکم کے بعد لوط علیہ السلام سدوم کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ جب واپس فلسطین پہنچے تو وہاں اللہ کے حکم سے ایک چشمہ جاری ہوا جس کے پانی سے آپ نے کھیتی باڑی شروع کی۔ پانی کی موجودگی سے ارد گرد سے کافی لوگ بھی اسی جگہ آباد ہوئے اور وہ جگہ بعد میں ایک شہر کی شکل اختیار کر گئی۔ آپ علیہ السلام نے نئے آباد ہونے والے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں مالک حقیقی کی پہچان کروائی، تو آپ کی دعوت تبلیغ سے آپ کے شہر کے کافی حد تک لوگ آپ پر ایمان لائے۔ تب ایک دن جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں جنت کا ایک پتھر تھا۔ انہوں نے وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور ساتھ ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس جگہ پہ آپ ایک قبلہ کی بنیاد رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس جگہ اس پتھر کے ساتھ بنیاد رکھی اور ایک مسجد تعمیر کی جہاں آپ کے شہر کے سب لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو آگے نہیں چلا سکتی، تو اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام جو کہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، جسے اس نے سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ساتھ بھیجا تھا، اس سے پوچھا کہ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام سے شادی کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ سارہ علیہ السلام نے ایسے ہاجرہ علیہ السلام کی مرضی پوچھ لی اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور انہیں کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں بانجھ ہوں اور میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی، اور اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو ہماری نسل آگے کیسے بڑھے گی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی حکم ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ آپ کی عمر تب 85 سال تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد سارہ علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام سے فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ کی قدرت کہ خود ہی ہاجرہ علیہ السلام کی شادی ابراہیم علیہ السلام سے کروائی اور بعد میں خود ہی اس سے پریشان ہوئی۔ ایک دن انہوں نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ مجھے اور ہاجرہ کو ایک ہی جگہ پر نہ رکھیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو ساتھ لے لیں اور فلسطین سے مکہ کی طرف رخ کریں۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فلسطین کو خیر آباد کہہ کے مکہ کی طرف نکل گئے۔ یہ جگہ تب بالکل ویران اور بے آباد تھی، دور دور تک خشک پہاڑ تھے، نہ کوئی انسان تھا اور نہ پانی تھا، بس ان پہاڑوں کے درمیان ایک میدان تھا۔ اسی مقدس وادی میں آپ علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر واپس پلٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا کہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑیں اور واپس فلسطین جائیں۔ جب آپ واپس پلٹے تو ہاجرہ علیہ السلام نے آپ کو آواز دی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور چلتے رہے۔ انہوں نے دوبارہ آپ کو آواز دی، پھر بھی آپ نے نہ سنا تو وہ آپ کے پیچھے بھاگیں
اور آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس بیابان میدان میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اکیلے کیا کریں گے؟ یہاں نہ تو کوئی انسان ہے، نہ پانی ہے، اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے۔ آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ تب انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تو وہ بولیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اسے پورا کریں، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ ہمارا خالق و رازق ہے اور ہمارا محافظ بھی وہی ہے۔ ایسے آپ علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر واپس نکل آئے۔ ہاجرہ علیہ السلام دور تک آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ جب آپ بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ واپس پلٹیں اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں۔ اپنے ارد گرد ویران بیابان میدان اور خشک پہاڑ دیکھ کر آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ ایسے انہیں وہاں رہتے ہوئے کچھ دن گزرے تو پاس موجود کھانے پینے کا سامان اور پانی تک ختم ہو گیا۔ آپ پریشان ہو گئیں کہ اب وہ کیا کریں۔ کچھ اور دن گزرے تو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے آپ کا دودھ خشک ہو گیا۔ تو ایک دن سخت دھوپ میں اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے کوشش کی کہ انہیں دودھ پلائیں، لیکن آپ کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ آپ انہیں وہاں چھوڑ کے اٹھیں اور قریبی پہاڑی صفا کی طرف پانی کی تلاش میں بھاگیں۔ اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کسی سمت پانی، خوراک یا کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ تو آپ پہاڑی سے نیچے اتر آئیں۔ ایسے بھاگتے ہوئے آپ کا دھیان ساتھ اپنے بچے کی طرف بھی تھا۔ جب نیچے اتری تو اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آئے تو دوبارہ بھاگتے ہوئے دوسری پہاڑی مروا پر چڑھ گئیں اور وہاں بھی ہر طرف دیکھا، لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا۔ آپ ماں تھیں، اپنے بچے کی بھوک اور پیاس کے خیال نے آپ کو یہ بھلا دیا تھا کہ آپ خود بھی کتنے دن کی بھوکی اور پیاسی ہیں۔ آپ نا امید نہ ہوئیں اور دوبارہ کوشش کرنے کے لیے صفا پہاڑی پر ایک بار پھر چڑھ گئیں۔ ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ ایسے انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑی کے 7 چکر لگائے۔ آپ کی اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مسلمان عازمین حج صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام آخری دفعہ جب مروہ پر چڑھیں تو آپ نے ایک آواز سنی۔ آواز اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے آ رہی تھی۔ آپ بھاگتی ہوئی اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگ رہی ہیں وہاں زمین سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، جنہوں نے اپنا پر زمین پر مار کے وہ عظیم چشمہ رحمت جاری کیا تھا۔ مستقبل کے نبی کے قدموں سے اللہ تعالیٰ نے زمین پھاڑ کے جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے پانی نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا جو کہ تب سے جاری ہے۔ پانی کو دیکھ کر ہاجرہ علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف جا رہا ہے۔ زمین ہموار ہونے کی وجہ سے آپ نے اسے کھودنا شروع کر دیا اور ایک گڑھا بنا دیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو سکے۔ پھر اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولیں زمزم، اس کا مطلب ہے کہ رک جاؤ، جس سے پانی ٹھہر گیا اور اسی وجہ سے زمزم بہنے والا چشمہ نہیں ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ وہاں ان کے پاس اور کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، اس لیے آب زمزم ہی ان کے لیے کھانے اور پینے کا کام دے رہا تھا۔ پانی دیکھ کر وہاں پرندوں نے بھی آنا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں یمن میں ایک عرب قبیلہ بنو جرہم آباد تھا۔ وہ لوگ زراعت پیشہ تھے۔ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان پتھر کی دیواریں بنا کے پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ کر رکھا تھا، جسے وہ اپنی ضروریات زندگی اور زراعت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کی فصلیں دور دور کے ملکوں میں خریدی جاتی تھیں۔ ایک دن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے اس پانی کے ذخیرے کی جو پتھر کی دیوار تھی وہ کسی طرح ٹوٹ گئی، جس سے سیلاب آیا اور وہ سارا پانی جو انہوں نے ذخیرہ کر رکھا تھا ان کی فصلیں اور باقی سب کچھ بہا کے لے گیا۔ تب انہوں نے یمن سے ہجرت کی۔ وہ قبیلہ یمن سے نکلا۔ رستے میں جہاں انہیں پانی، کھانے پینے کی کوئی چیز یا کوئی چراغاہ نظر آتا وہاں پڑاؤ کر لیتے، اور جب وہ کھانے پینے کا سامان اور پانی ختم ہوتا تو وہاں سے کسی اگلی جگہ کی تلاش کے لیے نکل پڑتے۔
ایسے ہی بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں جب مکہ پہنچے تو انہوں نے آسمان میں کچھ پرندے دیکھے۔ پرندے دیکھ کے وہ سمجھ گئے کہ یہاں ضرور پانی موجود ہے۔ انہوں نے اپنے قبیلہ کو بتایا تو وہ سب لوگ پانی تلاش کرتے کرتے حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچ آئے، جو کہ زمزم کے چشمہ کے پاس ہی موجود تھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے وہاں رہنے کی اجازت طلب کی، جو آپ نے اس شرط پر دے دی کہ آپ کے معاش کا انتظام ان کے ذمے ہوگا۔ وہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کے لیے یہ بہت سستا سودا تھا، کیونکہ ان کے پورے قبیلے کو رہنے کے لیے زمین اور پانی مل رہا تھا۔ بدلے میں انہیں صرف ایک عورت اور ایک دودھ پیتے بچے کو تھوڑی سی اجرت دینی تھی۔ ایسے بنو جرہم مکہ میں آباد ہوا اور حاجرہ علیہ السلام کا ذریعہ معاش بنا، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں پرورش پاتے رہے۔ آپ نے ان لوگوں سے عربی سیکھ لی اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ عربی میں بات چیت کرنے لگ گئے۔ بنو جرہم کا مکہ میں حاجرہ علیہ السلام کے پاس آنا اور ان کا ذریعہ معاش بننا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کر واپس پلٹ جاؤ، تو تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی: اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ یہاں یہ سوال آتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی یا پھر صرف وہ جگہ ہی معروف تھی؟ اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کر چکے تھے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منہدم ہو چکی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ تعمیر پہلے سے نہیں تھی بلکہ صرف جگہ ہی معروف تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ماحول میں عمر کی منزلیں طے کرتے رہے اور وہ ہوش سنبھالنے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سال میں 1-2 بار مکہ میں اپنے گھرانے کے پاس چکر لگاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ان کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو جب وہ رات کو آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو نیند کی وادی میں چلے گئے، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک تیز چھری ہے اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہیں اور آپ اس چھری کے ساتھ انہیں ذبح کر رہے ہیں۔ آپ ایک دم سے خواب سے اٹھ گئے۔ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ کا خواب شیطان کا وسوسہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، لہٰذا آپ نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ آپ نے صبح وہ خواب اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا۔ اس عظیم آزمائش کا قرآن پاک میں کچھ ایسے ذکر ہوا: اور میں تو ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب بچہ اتنی عمر تک پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا: میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنا کہ اس کی رائے لی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا یا کوئی اور بات نہیں کی، بلکہ فوراً سر تسلیم ہم کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب حقیقت ہوتے ہیں۔ اسی لیے کوئی پریشانی ظاہر نہ کی اور نہ ہی کوئی وجہ پوچھی کہ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں یا میرا کیا جرم ہے یا یہ کہ آپ کو کون سا صریح حکم ملا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی فرمانبرداری اسی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
لہٰذا باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی نیچے کر کے انہیں زمین پر لٹا دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا۔ جب دونوں متی ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، آپ نے انہیں لٹا کر چھری پکڑی اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے بھی بالکل اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہ کاٹی جیسے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تھا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابا جان جلدی کیجئے، چھری چلائیے۔ چھری چلتی رہی لیکن گردن نہ کٹی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو امتحان اور آزمائش تھی اس کی تکمیل ہو چکی تھی، اور یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں کوشاں ہیں۔ تب ایک آواز آئی، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ ثابت کر دیا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ تاریخ کا ایک بہت بڑا امتحان اور کڑی آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ کون ہے جو کہ ایسے اپنے بیٹے جو کہ 85 سال کے بعد ملا ہو اسے ذبح کر سکتا ہے، اور اس کی قربانی کا کوئی واضح حکم بھی نہیں ملا تھا، صرف خواب میں اشارہ ملا تھا جسے پورا کرنے دونوں باپ بیٹا راضی ہو چکے تھے، اور دونوں ہی اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ایسے میں آپ علیہ السلام کو ایک آواز آئی جو کہ آپ کے پیچھے کی طرف سے تھی۔ آپ نے مڑ کے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ جنت سے ایک مینڈا لے کے آئے تھے جو کہ آپ کی آزمائش کا اجر تھا۔ اس سے پوری امت مسلمہ کے لیے فرض ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیں۔ تب سے امت مسلمہ عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے آ رہے ہیں اور تا قیامت کریں گے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ ایسے ہوا ہے، اور ہم نے اسے ایک عظیم ذبیحہ عطا کیا اور ہم نے اس کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ ناظرین، ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا حصہ یہاں مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔